کہ حکومت مسلمانوں سے ان کی شناخت چھیننا چاہتی ہے۔ انہی تمام مدعوں پر چرچا کرنے کے لیے آج کی ہماری اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک کے معروف مسلم اسکالر مولانا طیب صاحب قاسمی، اور آج کی ہماری اس ڈیبیٹ کے دوسرے پینلسٹ ہوں گے جو کہ ایک ماہر تعلیم ہے جناب ڈاکٹر عالم صاحب ہیں، اور آج کی ہماری اس ڈیبیٹ کے تیسرے پینلسٹ جو کہ ایک ماہر تعلیم جو کہ ایک ماہر لیکچر ہیں جناب سمیر صاحب، اور آج کی ہماری جو اس ڈیبیٹ کے چوتھے پینلسٹ ہوں گے جو کہ مدرسوں کی اصلاحات کے لیے پوائنٹ آف ویو رکھیں گے مسٹر کریم صاحب۔ قاسمی صاحب، سب سے پہلے میرا سوال آپ سے ہے کہ سر آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیش کے اندر مدرسوں کی ایجوکیشن کو لے کر ایک ہنگامہ برپا ہے، تو سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آخر مدرسوں کی بنیادی تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ میں سب سے پہلے اپنے اینکر جناب نعمان صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت کا ایک حساس موضوع موجودہ ہندوستان میں مدرسے کے کردار پر ڈیبیٹ کے لیے انوائٹ کیا۔ سر، جہاں تک آپ ہیں تو میں اس کے جواب میں کہنا چاہوں گا تعلیم یہ اسلام کی بنیاد کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر ہم تعلیم کو اسلام سے نکال دیں گے تو اسلام کی عمارت ہی منہدم ہو جائے گی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اقرا پڑھنے سے متعلق تھی، یہی وجہ ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں سب سے زیادہ فوقیت تعلیم کو دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں بالخصوص ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں مدارس قائم ہیں جہاں مسلم بچوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو دیش کا اچھا ناگرک کیسے بننا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے، ملک و ملت کی خدمات جذبات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار شخصیات ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہیں۔ سر، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مدارس کے لوگوں کو کبھی رائٹ ٹو ایجوکیشن کے نام پر، کبھی بیسک ایجوکیشن کے نام پر پریشان کرنے اور بند کرنے کی مہم چلائی جاتی ہے۔ سر، میں حکومت سے کہنا چاہوں گا، اس لیے میں حکومت سے کہنا تو آپ ان کو ان کے موجودہ نصاب پر چھوڑیں اور ان مسلم بچوں کی فکر کریں، ان کو تعلیمی ریلیز فراہم کرائیں جو کسی طرح کی بھی تعلیم حاصل نہیں کرتے، ان کے لیے اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں بنائیں تاکہ ان کو تعلیم اور حقوق فراہم ہو۔ قاسمی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ مدرسوں کی تعلیم کا بنیادی مقصد ہے مذہبی رہنما پیدا کرنا، اور اس کے بعد وہ جس فیلڈ میں جانا چاہیں جائیں، اور قاسمی صاحب نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ مدرسوں کے بچوں کو ٹارگیٹ کرنے کے بجائے ان بچوں کو ریلیف فراہم کریں جو دونوں طرح کی تعلیم سے محروم ہیں، اور ان کے لیے اسکول اور کالجز وغیرہ کا انتظام کریں۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا۔ اب میں اپنی ڈیبیٹ کے دوسرے پینلسٹ جناب ڈاکٹر عالم صاحب جو کہ ایک ماہر تعلیم ہے، سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مدارس کی تعلیم کے بارے میں آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ فرسٹ آف آل میں نعمان سر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس ڈیبیٹ میں ایک سینسٹیو ٹاپک پر ڈسکس کرنے کے لیے انوائٹ کیا۔ سر، ایز اے ایجوکیشنسٹ میرا نظریہ یہ ہے کہ ان ان رجسٹرڈ اور پرائیویٹ مدرسوں میں ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بیسک ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے، اور یہی گورنمنٹ کا بھی مطالبہ ہے، اور انڈین کانسٹیٹیوشن بھی رائٹ ٹو ایجوکیشن کی بات کہتا ہے، یعنی یہ بات کہتا ہے کہ ہر 6 سے 14 سال کے بچوں کو بیسک ایجوکیشن ملنی چاہیے، یہ ان کا بنیادی رائٹس ہے، بنیادی حق ہے، اس سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا۔ اگر کوئی روکتا ہے تو یہ کرائم ہے، جرم ہے۔ اس لیے ان رجسٹرڈ اور پرائیویٹ مدرسوں میں ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بیسک ایجوکیشن بھی دی جانی چاہیے، یہی میرا نظریہ ہے۔ یعنی کہ آپ مذہبی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو بنیادی تعلیم بھی دی جائے جو بچوں کا حق ہے۔ سر، میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا۔ اب میں اپنی ڈیبیٹ کے تیسرے پینلسٹ جو کہ ایک ماہر ہسٹری کے ایک ماہر لیکچرر ہیں جناب سمیر صاحب، سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مدارس کا تاریخ میں کیا کردار ہے اور مدارس نے عالمی طور پر کیا رول ادا کیا ہے؟ مسٹر نعمان سر، thanks for inviting me in beautiful debate. سر، جہاں تک میری ریسرچ ہے، میری ریسرچ کے اکارڈنگ مدرسوں کی ابتدا مذہب اسلام کے سب سے آخری پروفٹ محمد کے دور سے ہوتی ہے۔ پروفٹ محمد جب تک مکہ میں موجود رہے، وہاں دار ارقم نامی ایک جگہ پر اپنے فالوورز کو ٹیچ کرتے رہے۔
لیکن وہاں سے مائگریٹ ہو کر جب وہ مدینہ گئے ہیں تو وہاں انہوں نے صفہ نامی ایک ادارہ قائم کیا ہے اور اس ادارے میں بھی اپنے فالوورز کو ٹیچ کرنے لگے. صفے سے تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد تقریباً 400 تک پہنچتی ہے. اور سر تاریخ میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے افراد اخلاقی اعتبار سے اتنے گرے ہوئے تھے کہ کوئی حکمران ان پر حکمرانی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا. لیکن وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان میں سے کوئی اپنے علاقے کا گورنر بنا, تو کوئی اپنے علاقے کا ڈاکٹر, تو کوئی اپنے علاقے کا سردار بنا. اسی طرح سر جو اسلامی حکومتیں ترقی کرتی گئیں, مدارس کا قیام ہوتا رہا. سیکنڈ, تھرڈ اور فورتھ سینچری کے اندر جامعۃ الزیتون اور جامعہ ازہر اور ان جیسے بے شمار اداروں کا قیام ہوا, اور انہی اداروں سے دنیا کو ابو علی سینا جیسا منطق اور طبعیات کا ماہر ملا, جس نے 100 سے زائد کتابیں لکھی, جس میں الشفا اور القانون صدیوں تک یورپ کے طبی کالجوں میں پڑھائی جاتی رہی. اور اسی طرح ابن الحیثم جیسا ماہر فلکیات اور بصریات کا امام ملا, جس نے سب سے پہلے روشنی کی توانائی کو دریافت کیا, جس نے سب سے پہلے روشنی کو ماہیت قرار دیا اور اس کی توانائی کو دریافت کیا. اور سر دوسری بات جو سب سے زیادہ توجہ دینے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں دینی اور عصری تعلیم ایک ساتھ دی جاتی تھی, دونوں الگ الگ نہیں دی جاتی تھی, جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس دور میں ایک ادارے سے تعلیم یافتہ جہاں اسلامیات کا فقہ و فتاوی کا اتنا بڑا ماہر نکلتا ہے جسے دنیا امام غزالی کے نام سے جانتی ہے, تو دوسری طرف اسی ادارے کا طالب علم ابو ریحان بیرونی جیسا محقق, سائنسداں اور ماہر فلکیات نکلتا ہے. تھینک یو سر. میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. اب میں اپنی ڈیبیٹ کے چوتھے پینلسٹ جناب کلیم صاحب, جو کہ ایک ریفارمسٹ ہونے کی حیثیت سے ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں. جناب کلیم صاحب, آپ مسلم کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود سر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مسلسل مدرسوں میں چینجنگ کو لے کر آواز اٹھاتے رہتے ہیں. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کس طرح کے مدرسوں کا مطالبہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میں اپنے جناب نعمان سر کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مدارس کے ایک انٹلیکچوئل طبقے کے سامنے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا. لیکن سر میں ایک مسلم ریفارمسٹ ہونے کی حیثیت سے پچھلے کئی سالوں سے دنیا بھر کے مدارس کا تجزیہ کر رہا ہوں, اور مدارس کا اس دور جدید کے چیلنجز سے ہم آہنگی کو لے کر بڑا فکر مند رہتا ہوں. تو سر میرا تجزیہ جہاں تک ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یقیناً مدارس اسلامیہ میں کچھ داخلی اصلاحات کی ضرورت ہے, اور اہل مدارس کو اس پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ وہ بھی تاکہ وہ اس دور جدید میں نمایاں کارنامہ انجام دے سکے اور دیش کے لیے ابوالکلام آزاد جیسی شخصیات دے سکے. اور سر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اگر مدارس کے اسناد کو سرکاری طور پر منظوری نہ ملنے کی وجہ سے فضلائے مدارس کو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جبکہ وہ اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر ملک کے لیے بہترین خدمات انجام دے سکتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی خدمات انجام نہیں دے سکتے. اس لیے سر فضلائے مدارس اس پریشانی کو سمجھتے ہوئے مدارس کو حکومت ہند سے پوری جد و جہد کے ساتھ مطالبہ کرنا چاہیے کہ حکومت ہمارے موجودہ ڈھانچے کو بغیر تبدیل کیے ہمارے مدارس کی اسناد کو سرکاری طور پر منظوری دے, تاکہ ہمارے فضلائے مدارس اسی کے بیس پر ملک کی بہترین یونیورسٹیز میں داخلہ لے سکے. اور سر اسی طریقے سے میں اصلاحات کے تعلق سے 2-3 پوائنٹس اور رکھنا چاہوں گا. پہلا پوائنٹ میرا سر یہ ہے کہ مدارس میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو معاصر درسگاہیں ہیں ان میں جو جدید طریقہ کار ہے جو مدارس کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں, اور مدارس کے مزاج اور منہج کو سمجھتے ہوئے اس کو بھی قابل عمل بنائے جانے پر غور کرنا چاہیے. دوسرا پوائنٹ سر کہ کسی حد تک عصری علوم کی شمولیت کے امکانات پر بھی اہل ذمہ داران مدارس کو غور کرنا چاہیے. تیسرا پوائنٹ سر مدارس کے طلباء میں حفظان صحت کو لے کر ہے, جبکہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مدارس میں شعبے کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جاتی ہے جتنے کہ اس پر دینی چاہیے. تو سر یہ سب وہ پوائنٹس ہیں جن پر اہل مدارس کو وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے غور کرنا چاہیے. جناب کلیم صاحب, آپ نے کچھ پوائنٹس اہل مدارس کے لیے رکھے ہیں. مجھے امید ہے کہ اہل مدارس آپ کے ان پوائنٹس پر ضرور غور و فکر کریں گے. قاسمی صاحب, آپ نے مدرسے کی تعلیم کو لے کر اپنا نظریہ رکھا اور یہ کہا کہ تعلیم اسلام کی بنیادی اور اہم حصہ ہے. لیکن قاسمی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس کے اسٹوڈنٹ میں زمانے سے ہم آہنگی کا وصف نہیں پایا جاتا. مدارس کے طلباء میں زمانے سے ہم آہنگی کا وصف نہیں پایا جاتا. سر اس میں بالکل دو رائے ہے, ایسا ہی ہے. یقیناً یہ ایک پہلو توجہ دینا ہے.
اور توجہ دی بھی جا رہی ہے. کئی مدارس نے اس کو داخل نصاب بھی بنایا ہے. باقاعدہ شعبہ کمپیوٹر اور انگریزی سے متعلق تعلیم بھی دی جا رہی ہے. اور میں کہنے میں بالکل آر نہیں محسوس کر رہا ہوں, وہ رفتار بہت سست ہے. حالات جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اسی تیزی کے ساتھ ہم کو وہ تمام تر چیزیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے مدارس کے ڈھانچے میں وہ تمام تر چیزیں شامل نہیں ہیں. میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اگر آپ دارالعلوم کی بنیادوں میں غور کریں گے, جہاں سے مدارس کی ایک تحریک چلتی ہے, ان کی بنیاد اور اساس میں ان چیزوں کو شامل کیا گیا ہے. سر اگر آپ 1980 میں جو 100 سالہ ہوا تھا, آپ اس میں اس کی قرارداد میں دیکھیں گے یہ تمام چیزوں کو محفوظ رکھا گیا ہے. اسی طریقے سے 1949 میں جب وزیر تعلیم ہمارے دیوبند میں تشریف لائے, اس وقت بھی ہمارے اکابرین نے ان تمام تر چیزوں پر گفتگو کی تھی. سر ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء اس کو لے کر فکر مند رہے, فکر مند نہیں, فکر مند ہے لیکن تھوڑا وقت لگ رہا ہے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں کامیاب ترین لاہی عمل ملے گا. گویا کہ آپ اس بات کو مان رہے ہیں اور اس تعلق سے مسلسل جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. عالم سر, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بار بار مدرسوں کا ہی سروے کیوں ہوتا ہے, جبکہ گروکل میں بھی چھاتروں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو مذہبی تعلیم حاصل کرتی ہے. تو کیا وہ بھی دیش کے لیے کام کر رہے ہیں؟ سر ایسا نہیں ہے کہ گروکل میں صرف ہندو مذہب کی تعلیم ہوتی ہے, بلکہ ہندو مذہب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بیسک ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ گروکل کروکشیتر ہریانہ کو دیکھ لیں, اس میں پڑھنے والے چھاتر IAS, IPS اسی طرح ڈاکٹرز بھی بن رہے ہیں اور لوگوں کی بھی سیوا کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ میتھمیٹکس, سوشل سائنس, انگلش, ہندی, ہسٹری یہ سب سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں. سر اسی طرح آپ گروکل پربھات آشرم میرٹھ کو دیکھ لیں تو اس میں پڑھنے والے چھاتروں نے 160 سے زیادہ ودیشوں میں گولڈ میڈل جیتے اور اپنے دیش کا نام روشن کیا. اور کہا جاتا ہے کہ سوامی وویک آنند سرسوتی جنہوں نے دیش کے لیے بہت کام کیا اور دیش کا نام بھی روشن کیا. قطع نظر اس سے کہ آپ ان کے نظریات سے کتنے متفق ہیں, لیکن فی نفس ہی اس موقع پر ان کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی اسی گروکل سے پڑھائی کیے تھے. تو سر گروکل کے اسٹوڈنٹ کسی نہ کسی لیول پہ راشٹر کے لیے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی بھی سیوا کر رہے ہیں. سر آپ نے تو ایسا ڈیٹا پیش کیا کہ جس سے لگتا ہے کہ گروکل میں اصلاحات کی ضرورت ہی نہ ہو. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے؟ سر دیکھیں, دنیا میں کوئی ایسی سنستھا نہیں ہے جن میں سب کچھ صحیح ہو, بلکہ کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں. اسی طرح گروکلس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے, بلکہ گروکلس میں بھی کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں. فار ایگزامپل کچھ گروکلس ایسے ہیں جہاں پر مذہبی تعلیم پر زیادہ فوکس ہوتا ہے اور بیسک ایجوکیشن نہ کے برابر ہے. اسی طرح کچھ گروکلس ایسے بھی ہیں جہاں پر ایجوکیشن سسٹم تھوڑا سلو ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے پرابلمس ہیں جنہیں درست کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں جس کا رزلٹ جلد ہی نظر آئے گا. قاسمی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ماہر تعلیم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں چند گروکل ہیں جہاں مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ چند بنیادی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں. مجھے ان کی بات پر آبجیکشن ہے. یہ تو گنے چنے ادارے ہیں جس کی یہ بات کر رہے ہیں, اس سے ان پر آبجیکشن ختم نہیں ہوتا. سر میری کئی جگہ ملاقات ہوئی لوگوں سے جنہوں نے مجھ سے فارم بھروایا. اسی طریقے سے جس کی مثال بیان کر رہے ہیں وویک آنند صاحب کی, لیکن مثال اس سے کوئی بات ثابت نہیں ہوگی. اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کو بتلائیں گے ہمارے پاس بے شمار شخصیات ایسی ہیں جن سے جو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں بھی ماہر تھے. جیسے ہندوستان میں وزیر تعلیم رہے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب, اسی طریقے سے دارالعلوم کے محترم رہے حافظ محمد احمد صاحب, اور نظام کے دور میں حیدرآباد کے چیف جسٹس رہے. حضرات سر میں آپ کو بتا دوں ہمارے پاس ایسی بے شمار شخصیت ہیں, لیکن آپ کے سامنے میں چند شخصیات رکھ دی ہیں اور انہی مدرسے نے پڑھی جس کے اوپر تجزیہ کر رہے تھے. سمیر سر, آپ نے تاریخی ڈیٹا پیش کیا تھا, تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہندوستان میں مدارس کا وجود کب سے ہے اور دارالعلوم کا ایسا کیا پس منظر رہا ہے کہ جو آج ساری دنیا کے مدارس کے لیے آئیڈیل بنا ہوا ہے؟ سر جہاں تک میری تحقیق ہے ہندوستان میں مدرسوں کی ابتدا 7ویں صدی سے ہوتی ہے.
اور صرف ایک صدی کے اندر ہندوستان علوم و فنون کا گہوارہ بن چکا تھا۔ دہلی کے اندر 1000 سے زائد مدرسے موجود تھے۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں بنارس، خیر آباد اور لکھنؤ کی جیسے شہروں میں بھی مختلف علوم و فنون کی تعلیم دی جاتی تھی۔ لیکن جب ملک عزیز پر انگریزوں کا تسلط ہوا تو جہاں ہندوستان کا سیاسی اور نظامی نقشہ تبدیل ہو گیا، وہیں انگریزوں نے ملک کے تمام مدرسوں کے اوقاف کو بھی ضبط کر لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ملک کے باشندوں کی شکست کے بعد مسلمانوں کے بڑے رہنما قاسم نانوتوی صاحب نے 1866 کے اندر دارالعلوم نامی ادارے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ سر اس ادارے کی الگ بات یہ تھی کہ اس سے پہلے جہاں کہیں بھی تعلیم ہوتی تھی وہاں صرف خاص فن پڑھایا جاتا تھا، کہیں صرف منطق پڑھائی جاتی تھی تو کہیں صرف فلسفہ پڑھایا جاتا تھا۔ لیکن قاسم نانوتوی صاحب نے تمام علوم کو جمع کر دیا اور دینی علوم کو تو داخل نصاب کر دیا لیکن عصری علوم کو ترک کر دیا، اور یہیں سے دینی اور عصری علوم الگ الگ ہوئے۔ اور سر جہاں تک بات ہے اس ملک میں مدارس کی خدمات کی، تو ہمیں تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ دارالعلوم کے قیام کے جہاں بہت سارے مقاصد تھے، ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہاں سے ایسے افراد اور ایسی جماعتیں تیار کی جائیں جو ملک کی آزادی میں نمایاں رول ادا کر سکیں۔ اور سر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دارالعلوم کے سپوت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی نے، ان حضرات نے کس طرح کی لازوال قربانیاں اس ملک کی آزادی میں دی۔ اور سر آپ جنگ آزادی میں مدارس کے کردار کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے باہمی یہ مشورہ کیا کہ ہم کس طرح اس ملک پر دیر تک حکومت کرتے رہیں، تو ان میں یہ بات طے پائی کہ اگر ہم اس ملک میں زیادہ دیر تک حکومت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہاں سے مدرسوں اور علماء کو ختم کرنا۔ اس کے علاوہ سر مدارس کے فضلاء نے بے شمار خدمات اس ملک کے لیے اور سوسائٹی کے لیے دی۔ لیکن سر اب مدارس والوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے ان کے مدرسوں سے ایسے فضلاء نکلتے تھے جو ملک اور معاشرے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتے تھے۔ فور ایگزامپل جب ہم پاسٹ میں دیکھتے ہیں تو انہی مدارس کے علماء نے تحریک ریشمی رومال، ہندوستان چھوڑو تحریک اس ملک کی آزادی کے لیے چلائیں، اور کئی ایسی تحریکیں بھی ان کے ذریعے وجود میں آئیں جنہوں نے معاشرے اور ملک کے لیے بہت اچھے کارنامے انجام دیے۔ لیکن اس وقت مدارس سے ایسے افراد نہیں نکل رہے ہیں جو ملک اور سوسائٹی کے لیے اتنے کارآمد کام انجام دے سکے۔ تو مدارس کو یہاں غور کرنا ہوگا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کیا اس کی وجہ مدارس اسلامیہ میں عصری علوم کی عدم شمولیت ہے یا پھر اندرون خانہ کوئی کمی ہے؟ قاسمی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ تاریخ بیان کر رہے تھے دارالعلوم کی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا قاسم نانوتوی نے دنیاوی علوم کی ایک طرف کر دیا اور مذہبی تعلیم کو فوقیت دی۔ سر ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ دارالعلوم کی بنیادوں میں غور کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ جہاں پر مذہبی تعلیم کو فوقیت دی گئی تو عصری تعلیم کو وہاں رکھا گیا۔ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں دیوبند کے جامعہ طبیہ کی طرف دیکھیں، یہ دارالعلوم کا ہے۔ اسی طریقے سے سب تمام تر چیزیں دارالعلوم کے اندر تھیں، لیکن کچھ مرور زمانہ کے بنا پر ادھر ادھر ہوتی رہی، کچھ تبدیلیاں آ گئی۔ لیکن سر ایسا نہیں ہے کہ ہمارا اکابرین اس سے بے خبر بیٹھے ہوئے، متوجہ ہیں انشاءاللہ کامیاب لاہی عمل دیکھیں گے مستقبل میں۔ عالم سر جب آرٹیکل 30 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر ایک کو مذہبی ادارے قائم کرنے کی اجازت ہے، تو بار بار مدرسوں کا ہی سروے کیوں ہوتا ہے؟ آخر سرکار کی منشا کیا ہے؟ سر اس کی بھی جانکاری سب کو ہونی چاہیے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لگاتار اپنی لیول پہ ہر ڈپارٹمنٹ، چاہے وہ بیسک ڈپارٹمنٹ ہو یا میڈیم ڈپارٹمنٹ ہو یا ہائی ڈپارٹمنٹ ہو، ہر ایک ڈپارٹمنٹ سمے سمے پر سروے کرتے آتے ہیں۔ اور سر اس سروے سے نیگیٹو چیز نہیں ہے، اور بڑی تعداد میں ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو غیر مانیتا پراپت مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو اسکل ڈیولپمنٹ سے ان کو جوڑنے کا اگر سرکار اسکیم لا دے تو اس سے تو اسٹوڈنٹ کا ہی فائدہ ہے۔ اور اگر سرکار کے پاس سروے ہوگا تو کوئی بھی اسکیم لانے سے پہلے سرکار ان کے بارے میں سوچے گی، اس لیے بار بار سروے کرایا جا رہا ہے۔ اور سر دوسری بات یہ ہے کہ سرکار کی منشا یہ ہے کہ مدرسے میں بھی دینی تعلیم کے ساتھ آدھونک شکشا بھی مدرسے کے بچوں کو ملے، تاکہ اس مدرسے سے حافظ بھی نکلے، عالم بھی نکلے، مفتی بھی نکلے، اور اسی مدرسے سے ڈاکٹرز بھی نکلے، IAS بھی نکلے اور انجینئرز بھی نکلے۔ یہی سرکار کی منشا ہے۔ قاسمی صاحب جیسا کہ ابھی آپ نے عالم سر کو سنا، ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح آپ مدرسوں کے اندر مذہبی رہنما پیدا کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ان مدارس کے اندر ایسے عصری علوم داخل کیجئے کہ جن علوم کے ذریعے سے یہ مذہبی رہنما سرکاری منشا کے مطابق یعنی عصری علوم حاصل کر کے ڈاکٹرز اور IAS وغیرہ بن کر نکلے۔ جی عالم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے
यूनिवर्सिटीज़ वगैरह डॉक्टर वगैरह दे रही है, अगर यही सवाल आप यूनिवर्सिटी से वगैरह करें कि आप हाफिज़ कुरान दीजिए, आलिम दीजिए, मुफ्ती दीजिए, आप वहाँ सवाल नहीं करेंगे। इसलिए सवाल नहीं करेंगे, उनका मकसद ये है कि डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, ये तमाम तर चीज़ें हैं। और मदारिस में हमारे क्या पढ़ाया जाता है? आलिम बनाना, इसी तरीके से मजहबी तालीम को पढ़ाना, इसी तरीके से मुल्क को सलामती सिखाई जाती है, किस तरीके से आपको रखना है, उस तरीके से मुल्क की खिदमत कैसी करनी है, तमाम तर चीज़ें हमारे मदारिस में सिखाई जाती हैं। सर, मैं डेटा लेकर आया हूँ, आपके सामने मुकम्मल पेश करूँगा मुल्क के तरीके में हमारा क्या किरदार है। मैं आपको बता दूँ, अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप अब जो हमारे नए फुजरा निकल रहे हैं और मुख्तलिफ स्कूल खोल रहे हैं, इलाकाई तौर पर सियासी मामलात में इसी तरह मुसलसल रिफाई कामों में मुतवज्जे हैं। मिसाल के तौर पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, आपने नाम सुना होगा, जहाँ वो आसाम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उसी तरह दूसरी तरफ उनका एक अजमल इतर का कारोबार है, जिससे मुल्क में माशियात को बड़ी तरक्की मिल रही है जी। इसी तरह से उनकी यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेजेस हैं, इस तरीके से और मुख्तलिफ तंजीमों के बानी भी हैं। सर, ये कहना कि मदरसे में कुछ नहीं होता है तो गलत है। और एक मिसाल और मैं दे देता हूँ आपको, गुलाम मुस्तानवी साहब, उनका ही मदरसा इरशादुल उलूम मक्का हुआ है, वहाँ से आपको इंजीनियर भी मिलेंगे, डॉक्टर भी मिलेंगे, तमाम तरह लोग मिलेंगे। इसी तरीके से आप हाल ही की खबर लीजिए, मौलाना मोहिब्बुल्लाह नदवी साहब, इन्होंने रामपुर से MP की सीट जीती। इसी तरीके से आपको और बता दूँ, अगर थोड़ा माजी में चले जाए, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी जिन्होंने एक किरदार अदा किया, मुल्क में जो भेदभाव था उन तमाम तर्जुमों को बालायता रखा और मुल्क को सलामती की तरफ लेके। इसी तरीके से आप अगर देखें, मौलाना कासिम नानूतवी, हकीम इस्लाम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब, इसी तरीके से खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना सालिम साहब, जिन्होंने आलमी तौर पर इल्मी मैदान में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और पूरी दुनिया की निगाहों में हिंदुस्तान का इल्मी वक़ार रखा। और इसी तरीके से आप याद रखें, यही मौलाना कासिम नानूतवी है जिन्होंने निकाह बेवगान की तहरीक चलाई, जिससे लाखों बेसहारा औरतों को रहने सहने का ठिकाना मिला और माशरे में फिर से उनको वहाँ मिलने का हक मिला। इसी तरीके से आप और थोड़ा हाल ही में चले, हजरत मौलाना सराउल्लाह साहब को देखिए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किशनगंज से रहे। आप और चलिए, और हाल ही में आप पढ़े के चलते तो बाकी तालीम में लेके चलते हैं, जैसे सदर जमहूरिया की तरफ से उनकी खिदमत का एहतराम करते हुए अवार्ड से नवाजा गया हजरत मौलाना आलिम नदवी साहब, हजरत मौलाना नूर आलम खलील साहब। सर, ऐसी बात नहीं है, मदारिस इस मैदान में कामयाब नहीं, कामयाब है, लेकिन इसको गिनना चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए इन खिदमत को। जनाब कलीम साहब, आपने इससे पहले मदारिस में इस्लाहात के ताल्लुक से कुछ पॉइंट्स रखे थे। सर, मेरा सवाल ये है कि आप मदारिस में निसाब की चेंजिंग को लेकर क्या राय रखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जहां आप मदारिस में दूसरी इस्लाहात चाहते हैं तो वहीं मदारिस के निसाब में भी चेंजिंग होनी चाहिए? देखिए सर, मदरसे में निसाब की चेंजिंग को लेकर जो बात कही जाती है, मैं बिल्कुल उसके हित में नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि सर, मदारिस का जो निसाब है वो पूरा का पूरा मजहबी तालीम से जुड़ा हुआ है और जिम्मेदारान मदारिस ने इसको बहुत सोच समझकर डिज़ाइन किया है। सर, अगर उसमें चेंजिंग की जाएगी तो पूरी तालीम मुतासिर हो जाएगी और जब तालीम मुतासिर हो गई फिर मदारिस का मकसद फौत होकर रह जाएगा। हाँ सर, जहाँ तक जुज़वी तब्दीली की बात है तो हमेशा होती रही है और जिम्मेदार मदरसों के बड़े जिम्मेदारान उसकी तरफ मुसलसल मुतवज्जे रहते हैं और तब्दीली हुई भी है। इब्तिदाई निसाब को अगर आप देखेंगे तो अब आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इब्तिदाई निसाब को आप देखेंगे तो अब आपको बहुत कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी। लेकिन सर, जो उलूम असरिया है यानी कुरान और हदीस वगैरह, उनमें अगर कोई तब्दीली की बात कहता है तो ये बात काबिल कबूल नहीं हो सकती है। ऑडियंस, आज की हमारी डिबेट यहीं पर ख़त्म होती है। अब मैं आखिर में अपने तमाम असतिज़ाए किराम का इंतहाई ममनून मशकूर हूँ कि हजरात ने अपने तमाम तर मसरूफियात को बाला ताक रख कर हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे इस डिबेट में तशरीफ़ लाए। उसके बाद मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ इस डिबेट के चीफ गेस्ट हजरत मौलाना शमशाद साहब रहमानी कासमी उस्ताद दारुल उलूम देवबंद का कि हजरत तशरीफ़ लाकर हम सब को अपने नासिहाना कलिमात से बहरमंद फरमाएं।